بصارت نہیں ہے تو کیا غم کریں ہم، ہے ایمان سلامت تیری رحمتوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارے درمیان ایک بار پھر وہ اسلامی بھائی موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملتا ہے، جن کی باتیں سن کر ہمیں انرجی ملتی ہے۔ ایک بار پھر سلسلہ انوکھی عید لے کر حاضر ہے۔ ہم آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ شاید ہر ذی شعور، ہر عقل والا جانتا ہے کہ بغیر آنکھوں کے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، مگر کیا ان آنکھوں کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں؟ آج یہ بھی جانیں گے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں اور ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو بینائی سے محروم تھے، اور آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں کہ جو بینائی سے محروم ہیں، لیکن ان کا حوصلہ دیکھنے والا ہے، ان کا انداز دیکھنے والا ہے، انہوں نے عید کیسے منائی ہے اور عید میں وہ کیا محسوس کرتے ہیں، بہت کچھ آپ تک پہنچانا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہوں گی اس سلسلے میں۔ ایک تو ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ کسی بھی قسم کی مجبوری میں، کسی بھی قسم کی پریشانی میں، کمزوری میں ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمت میں رہنا ہے اور اللہ کے رحمتوں کی طرف نظر رکھنی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ جو آنکھ والے ہیں ان کو اللہ کی اس نعمت کا بھرپور شکر ادا کرنا ہے۔ دو ٹیموں کی صورت میں اسلامی بھائی ہمارے قریب آئیں گے۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری بھی موجود ہوں گے جو اس پورے شعبے کے نگران بھی ہیں۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، انہیں مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا، السلام علیکم۔ یہ وہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھیں، تھوڑا سا پیچھے آئیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھیں بیٹھیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، آئیے آئیے آئیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف بٹھائیے ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، آئیے آئیے تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آئیے آپ بھی تشریف، وہاں بٹھائیں گے، آئیے آئیے آئیے، اذان پہ بٹھائیے ذرا، مدد کریں ان کی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی آج ہمارے درمیان بینائی سے محروم اسلامی بھائی ہیں مگر بڑے حوصلے والے اسلامی بھائی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لیکن آج ہمارے درمیان اسی طرح کے ایک اور اسلامی بھائی ہیں جو تلاوت قرآن کر کے ہمارے سلسلے کا آغاز کریں گے، تو تلاوت قرآن مجید کرنے والے اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں، اور پھر انشاءاللہ نعت شریف بھی ہم اسی طرح کے ایک اسلامی بھائی سے سنیں گے۔ جی آئیے تلاوت قرآن کرنے والے اسلامی بھائی ماشاءاللہ میرے پاس یہاں لے آئیں، انشاءاللہ یہاں لے آئیں انشاءاللہ۔ ان کو مائک دیں گے، یہ کھڑے ہو کے کریں گے تلاوت انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ، مائک پکڑ لیں، چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان
زبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. اب دوسرے اسلام میں تشریف لائیں گے جو ہمیں نعت شریف سنائیں گے، وہ بھی نابینا اسلامی بھائی ہیں اور ہمیں نبی پاک کی پیاری پیاری نعت سنائیں گے. درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعت شریف کون سنائیں گے؟ اچھا ماشاء اللہ یہیں بیٹھے ہیں. اپنا نام بھی بتائیں گے بھائی آپ؟ میرا نام علی رضا اتاری ہے، جامعۃ المدینہ درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، چھٹے درجے میں پڑھتے بھی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے. اچھا تو علی رضا بھائی شروع سے ہی آپ کی بینائی نہیں تھی یا بعد میں بینائی چلی گئی؟ شروع سے میری بینائی نہیں تھی. اچھا. اور الحمدللہ جو ہے گھر کا سارا مدنی ماحول ہی جو ہے نا ایسا تھا کہ مطلب اس طرف حافظ قرآن بھی بنے. پھر سب سے بڑی خوشی یہی ملی کہ جو نا قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے بعد پھر والدین کی شفقتیں اور ماموں ہمارے تھے ان کی بھی شفقتیں اور پھر اساتذہ کی شفقتیں. پھر اہم جو مطلب فرمان تھا وہ امیر اہل سنت کا تھا کہ جامعۃ المدینہ کا جو نا داخلہ لینا. تو آپ نے قرآن پاک حفظ کیا جی. تو قرآن پاک تو ظاہر بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تو آپ نے حفظ کیسے کیا؟ اس کو سن سن کر کیا؟ جی الحمدللہ. تو کون سناتا تھا آپ؟ قاری صاحب سناتے تھے. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں ہمشیریں ہوتی تھی تو ان سے بھی پوچھ لیتے تھے. اچھا. کچھ ایسے اسباق بھی ہیں کہ والد صاحب سے یاد کیے. ارے واہ 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 واہ، یعنی فیملی نے پورا سپورٹ کیا. جی الحمدللہ. اچھا کچھ کیسٹیں وغیرہ بھی سنتے تھے پھر اس کو یاد کرنے کے لیے؟ جی. اچھا تو قرآن تو چلے حفظ ہو گیا اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ نابینا حافظ بڑی جلدی اور اچھے بنتے ہیں، لیکن پھر درس نظامی تو ایک اور کام ہے، مشکل سبجیکٹ ہے، مشکل کتابیں ہیں. تو چھٹے درجے تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کیسے پڑھا آپ نے؟ بس یہ اساتذہ کی شفقتیں تھی، امیر علیہ سنت کی دعائیں تھی اور والدین کی شفقتیں اور والدین کی دعائیں اور طلبہ اکرام جو ہمارے ساتھ مطلب میرے کلاس فیلو ہیں وہ ساتھ دیتے تھے الحمدللہ. پھر یوں سنتے بھی تھے. درجے میں استاد صاحب لیکچر دیتے تھے سبق کا تو اس وقت بھی یاد ہو جاتا تھا. پھر جب حلقے میں بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی الحمدللہ یوں کر کے یہاں تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. تو امتحان پھر کیسے دیتے ہیں؟ امتحان تو لوگ لکھ کے دیتے ہیں، تو امتحان آپ زبانی دیتے ہیں؟ جی. اچھا آپ سے زبانی سوال پوچھے جاتے ہیں؟ یہ ترکیب ہوتی ہے کہ مجلس سے اجازت لے لی جاتی ہے رائٹر کی. اچھا. رائٹر ہے تو اس کو میں بتاتا رہتا ہوں، وہ جو آپ کہتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں. اچھا پھر یہ بتائیے، یہ بہت ساروں کے لیے بڑی انسپریشن ہے. آنکھ والے ہو کر تلاوت ہم نہیں کرتے، انہوں نے سن سن کر قرآن یاد کر لیا. آنکھ والے ہو کر ہم علم دین نہیں سیکھتے، انہوں نے سن سن کر چھٹے درجے میں پہنچ گئے ہیں. کیا بات ہے. اگلے چند سالوں میں یہ درس نظامی پورا کر لیں گے. اللہ ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے، ان کے اساتذہ اور طلبہ کا بھی یقیناً بڑا ساتھ رہا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جو ساتھ آپ کے طلبہ ہوں گے انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہوگا ماشاءاللہ. ابھی تک یہی ہے کہ بھئی طلبہ اکرام جو میرے کلاس فیلو ہیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، حلقے میں مطلب بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، تکرار ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوا کسی طالب علم نے غصہ کیا ہو؟ کیا بار بار سوال کرتے ہو، پوچھتے رہتے ہو؟ ہوتا بھی ہے لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے. اچھا اچھا اچھا. صبر کرنا. چلے بھائی نہیں کیا کریں بھائی، آپ بار بار پوچھنے پر بھی جواب دیں تو بڑی بات ہے کہ آنکھ نہیں ہے اور پھر بھی علم دین سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. نعت شریف پھر کیسے سیکھ لی بھائی؟ بس سن سن کے. وہ بھی سن سن کے سیکھ لی. کیا بات ہے جناب. چلیں سنائیے، ہمیں اچھی سی نعت شریف سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں میرا بھائی ہے ابھی جنہوں نے تلاوت کی ہے. اچھا آپ کے بھائی ہیں؟ جی چھوٹا کیا بھائی بات ہے. دونوں بھائی ہی کی بینائی نہیں تھی؟ جی ہم دونوں بھائیوں کی بھی بینائی کم ہے اور مطلب والدہ بھی ہے ان کی بھی بینائی نہیں ہے اور چھوٹی ہمشیرہ ہے سب سے، ان کی بھی اچھا اچھا. جی. تو یہ بھائی بھی حافظ قرآن بنے؟ الحمدللہ. اچھا یہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا ابھی یہ نہیں کر رہے. چلے ماشاءاللہ. جی سنائیے. تو میں ان سے گزارش کروں گا مطلب وہ بھی مطلب میرے ساتھ. اچھا آپ کا ساتھ دیں. چلے بھائی ان کو بھی مائک دیں، چھوٹے بھائی کو بھی مائک دیں. بھائی دونوں بھائی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر ایک کام کریں نا، آپ بھی آ جائیں، ادھر ہی آ جائیں، کھڑے ہو کے دونوں بھائی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ناظرین بھی دیکھیں گے نا. ان کو بھی اپنے قریب لے آئیے. ایک منٹ آپ کو لاتے ہیں. ابھی آپ بیٹھے رہے وہ بھائی آتے ہیں آپ کو لے آتے ہیں انشاءاللہ. چلے مائک ایک اور لے آئیں بھائی. فیضان پہ مائک دے دیں. ماشاءاللہ آ جائیں. ہاں یہاں کھڑا کر لیں اور ان بھائی کو بھی کھڑا کریں. ماشاءاللہ دو سگے بھائی ہیں اور دونوں حافظ قرآن ہیں. اب دونوں مل کے نعت پڑھیں گے. کیا بات ہے. اللہ ان دونوں کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب سنائیے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک
بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں میرے مولا کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں میرے مولا پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بام حرم جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بام حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس دھن ہو کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح پھر شام کو طیبہ دیکھوں میرے مولا صبح میں ہو پھر شام کو طیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہو
کاش بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، ہمارے بھائی ہیلپ کریں گے۔ جو یہاں حاضرین ہیں خصوصی اسلامی بھائی، ان سے بھی ہم سوال کریں گے اور صحیح جواب دینے پر آپ کو بھی انعام دیں گے۔ آپ میں سے کون کون جواب دے گا انشاءاللہ؟ ہاں، مدینے کے تحفے ہیں آپ کے لیے، دیکھیں کس کو تحفہ ملتا ہے۔ پہلے تو جو یہاں اسلامی میں بیٹھے ہیں ان سے تعارف لیتے ہیں۔ اب یہ تو مجھے نہیں دیکھ پا رہے، یہ جو بلو رنگ کی جنہوں نے چادر پہنی ہے، ابھی کلر بھی ان کو نہیں پتا۔ ہاں اچھا، آپ کو اشارہ کیا۔ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد مقصود اتاری ہے۔ اچھا مقصود بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ میں تدریس کرتا ہوں۔ اچھا، پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تو آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، تو بچے جو پڑھتے ہیں وہ آپ زبانی سن رہے ہوتے ہیں اور اسی سے اس کو درست کر رہے ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو ایک بات بتائیں کہ حافظ قرآن تو بہت سارے ہیں، لیکن حافظ قرآن کو اپنا حفظ دہرانا بھی پڑتا ہے نا، تاکہ مضبوط رہے۔ تو وہ تو جتنے حافظ ہم نے دیکھے ہیں جو دہرائی کرتے ہیں وہ قرآن کھول کر بار بار پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے کیسے دہراتے ہیں؟ میں نے شروع میں تو استاد صاحب نے مجھے پڑھایا ہے، اس کے بعد میں شروع میں کیسٹو سے مدد حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب میموری کارڈ رکھا ہے، اچھا، مختلف آوازوں میں قرآن پاک ریکارڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں موبائل پہ خود لگا کے تو منزل کی دہرائی کرتا ہوں۔ اچھا، دہرائی کرتے ہیں اور پھر طلباء آپ کو سناتے ہیں۔ آپ کے بچے جو بچے پڑھتے ہیں آپ کے پاس، وہ حافظ بھی بن رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، تقریباً 60 سے زیادہ طلباء میرے حافظ بن چکے ہیں۔ اللہ اللہ، ان میں سے 30 سے زائد طلباء دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں مختلف جامعات میں عالم کورس کر رہے ہیں۔ ارے واہ بھائی واہ، کیا آپ تو استاذ الحفاظ بھی ہیں۔ اچھا، آپ نے بھی درس نظامی کیا ہے؟ الحمدللہ، میں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی مکمل۔ ارے واہ، سبحان اللہ، اب درس نظامی کورس بھی کر لیا، حافظ بھی بن گئے، اور اب آپ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ زندگی مشکل ہو گئی ہے اور حوصلہ نہیں ہارا آپ نے؟ یہ پھر آپ نے حفظ بھی کیا، درس نظامی بھی کیا، ماشاءاللہ ایک جاب بھی کر رہے ہیں آپ۔ شروع میں کچھ اس طرح کے احساسات تھے، لیکن جب میں عاشقان رسول کے ایک مدرسے میں حفظ کے لیے گیا تو دوران حفظ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی ہو گئی۔ اجتماع میں آنے جانے کا سلسلہ تھا، پھر میں امیر اہل سنت کا مرید بھی ہو گیا، ملتان اجتماع میں بھی میں آیا تھا۔ پھر جب حفظ میرا مکمل ہوا تو استاد صاحب اہل محبت تھے، وہ بھی درس نظامی کا ذہن دیتے تھے، اور جو بمبر میں ڈویژن نگران تھے ہمارے، وہ بھی ہمیں ذہن دیتے تھے۔ تو پھر یوں سوچ بنی، اور میں کشمیر میں جو پہلا جامعہ شروع ہوا تھا جبی جاتلا میں، اچھا، اس جامعۃ المدینہ میں نے داخلہ لیا۔ اچھا، اور پھر مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اساتذہ کی محبت ملی، طلباء کا تعاون تھا، زمدران کی شفقتیں تھیں، تو پھر الحمدللہ اس مشن کو میں نے جاری رکھا اور مدرسہ نظامی کمپلیٹ کر لیا۔ اچھا، یہ بتائیں گے آپ مثال کے طور پہ روزانہ آپ ظاہر پڑھانے جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، تو گھر سے مدرسے جانے کا یہ انداز کیسے ہوتا ہے، سفر کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، میں مقیم مدرسۃ المدینہ۔ اچھا، وہیں رہتے ہیں آپ، مدرسے میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرے بھائی نے تو اپنا تعارف کرا دیا کہ وہ 6 درجے میں ہیں، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد عالم باعمل بننا نصیب فرمائے۔ میں ایک سوال آپ سے کروں گا، دوسرے بھائی جنہوں نے نعت بھی پڑھی، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، آپ گھڑی سے کیسے ٹائم دیکھتے ہیں؟ مطلب بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر نظر آتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کی بینائی تھوڑی تھوڑی ہے؟ جی۔ اچھا، چلے پھر تیسرے بھائی، ان کا نام پوچھتے ہیں۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ یوزر، میرا نام محمد غلام مرتضیٰ اتاری ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں پنجاب کے شہر فیصل آباد سردار آباد سے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کیا کرتے ہیں حضور؟ فی الوقت تو میرا BS آنر اسلامک اسٹڈی جاری ہے۔ اچھا، BS کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو یہ سب کیسے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ سب سے پہلے تو پیر و مرشد امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دمت برکاتہم العالیہ قدسیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب کی سروں پر تادیر صحت عافیت کے ساتھ، خیر وفیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی نظر رحمت ہے، شفقت ہے آپ کی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ سب پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ تو یہ سب پڑھنا کیا سن کے پڑھ رہے ہیں؟
جی الحمدللہ جب کلاس میں لیکچر ہوتے ہیں تو کچھ تو لیکچر کے دوران ہی یاد ہو جاتا ہے, اچھا, اور جو رہ جاتا ہے وہ میرے کلاس فیلو ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے ہیں, ڈسکس جب ہوتی ہے تو وہاں پہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جناب, یہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں اور آگے کیا ارادے ہیں جناب آپ کے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ایم فل اور پی ایچ ڈی تک جاؤں گا. پی ایچ ڈی تک جائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ زینب مسجد سردار آباد سے قرآن پاک کو حفظ بھی کیا الحمدللہ. اچھا, حافظ قرآن بھی ہیں. جی الحمدللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ناظرین, یہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ایک نعمت اگر نہیں ہوتی تو دوسری صلاحیتیں بڑی اجاگر ہو جاتی ہیں. اب آنکھ نہ ہو کر بھی حفظ قرآن کر, تینوں حافظ قرآن بیٹھے ماشاءاللہ. 2 تو درس نظامی آلموسٹ ایک کمپلیٹ ہونے والا, ایک کر چکے ہیں, اور اب وہ دیکھیں BS تک پہنچ گئے ہیں. تو ہمت نہیں ہاری ان لوگوں نے. یہ بھی گھر میں بیٹھ جاتے معاذ اللہ. کچھ لوگ تو چھوٹی سی مجبوری پر مانگنے نکل کھڑے ہوتے ہیں, مگر ان کا حوصلہ دیکھیں, ان کی ہمت دیکھیں. روزانہ کالج یونیورسٹی جانا, کسی کا روزانہ مدرسے جامعہ کو جانا, کیا بات ہے جناب. اب ذرا اس طرف کے اسلامی بھائی سے تعارف لیتے ہیں. یہ والے بھائی, اب ان کو ذرا آپ اشارہ کریں گے. جی آپ, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نصیر احمد اتاری ہے جی, اور میں بابل کراچی سے ہی ہوں. میں اچھا, کراچی سے ہی. جی ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں نصیر بھائی آپ؟ جی میں ٹیچر ہوں, گورنمنٹ اسکول میں بینا بچوں کو پڑھاتا ہوں. اچھا, بینا بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں؟ جی تو کیا پڑھاتے ہیں؟ جی میرے سبجیکٹس جو ہے وہ اسلامیات ہے اور معاشرتی علوم اور اردو پڑھاتا ہوں. تو کیسے پڑھاتے ہیں آپ؟ تو وہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ کھیل رہے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں بچے کی آواز سے بھی ججمنٹ ہو جاتی ہے, اور اتنا عرصہ بچوں کے ساتھ رہنے کے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ کتنا ایکٹیو ہے اور جو حرکتیں کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. اور دوسرا علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بریل میں بکسز ہوتی ہیں جو بچوں کے پاس نارمل رائٹنگ میں ہوتی ہیں. اچھا جی, جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بریل میں میں نے کتاب کھولی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر میری انگلی جو ہے نا اس رائٹنگ پہ گھوم رہی ہوتی ہے جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا, اگر کہیں وہ مسٹیک کر لیتا ہے تو پھر میں اس کو روک دیتا ہوں کہ بیٹا آپ نے یہاں پر غلط پڑھا ہے. اچھا, یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. کون سا سبجیکٹ بتایا آپ نے؟ اسلامیات, اسلامیات, معاشرتی علوم اور اردو. تو اس تمام ٹیچر بننے سے پہلے آپ نے اپنی تعلیم بھی تو حاصل کی ہوگی. آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ جی میں نے گریجویشن کی ہے. اچھا جی, تو آپ نے ہمت نہیں آ رہی آپ ٹیچنگ, آپ جب انٹرویو دینے گئے تھے تو آپ کو کیسے انہوں نے رکھ لیا کہ ایک ایسا شخص جو خود نہیں دیکھ سکتا وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ دیکھیں یہ تو کافی انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیے اور طرح طرح سے لیے. اچھا, تو انہوں کو میں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ میں ایک ٹیچر بن سکتا ہوں. اچھا, لیکن آپ کے جو پڑھنے والے بچے ان کے نمبر صحیح آتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور بچے تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, اور اسٹاف بھی تعاون کرتا ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ ہم بھی بچے تھے اسکول میں, ہم نے بھی بڑی شرارتیں کی ہیں. جی, اب ہمارا آپ پڑھا رہے ہیں اور کوئی بچہ اٹھ کے نکل جائے کلاس سے, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے؟ نہیں, بچوں کے ساتھ اگر اس طرح سے ماحول کرتا ہوں نا کہ بچوں کے ساتھ محبت میں رہتا ہوں, اور پھر کلاس کے اندر کچھ ایک ایسا بچہ بھی ہوتا ہے کہ جو کلاس مانیٹر کہلاتا ہے. اچھا, وہ آپ کو ساری خبر دے دیتا ہے. اور پھر وہ ایک بچے کی نفسیات بھی ہوتی ہے, ایک بچہ کوئی حرکت کرتا ہے تو دوسرا ضرور بتاتا ہے. شکایت. کتنی عمر کے بچے ہیں آپ کے سامنے؟ تقریباً کلاس 6 سے لے کر 8 تک ہوتے ہیں. اچھا, 6 سے 8 والے تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بڑی بات ہے ویسے, اللہ آپ کو اور ہمت دے. اچھا, برین لینگویج کی بات ہوئی, آپ سے برین لینگویج میں کچھ پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ. یہ ناظرین کو بتانا بھی ہے کہ یہ برین لینگویج ایک بالکل کمال کی چیز ہے. ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں, یہ چھو کر پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کمال کیا ہے. اب امیر اہل سنت کے کئی رسائل جو ہیں وہ برین لینگویج میں آ گئے ہیں. مزید کیا پلانز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے آگے چلتے ہیں. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عمران اتاری. محمد عمران بھائی. جی عمران بھائی, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ عز و جل, میری لائف کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے میری ورکنگ کی, وہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے عطا کردہ رسائل کا جو سلسلہ ہے وہ نابینا اسلامی بھائیوں میں بریل کے تحت بھی الحمدللہ شروع ہوا. جی, اور اس کی پروف ریڈنگ کی سعادت اب تک الحمدللہ عز و جل میں پا رہا ہوں. اچھا, اس کو پروف ریڈنگ کہیں گے یا پروف ٹچنگ کہیں گے؟ اس کو تقابل ہے یہ, کیونکہ ریڈنگ تو نہیں ہے یہ, لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ آپ برین لینگویج کو چیک کرتے ہیں. چونکہ یہ ریڈنگ میتھڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اسے پروف ریڈنگ کہتے ہیں. یعنی ریڈنگ میں وہ ریڈنگ کے دوران ڈیورنگ ریڈنگ. تو یہ دیکھیں نا, پروف ریڈنگ تو وہ کرے کہ جو اپنے شعبے میں ماہر ہو. تو اس سے پہلے آپ نے کیا ایسا سیکھا تھا کہ آپ پروف ریڈنگ کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بریلسٹ ہوں. اچھا, اور ایز اے بریل انسٹرکٹر بھی میں نے اچھا, بریل کے انسٹرکٹر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو میری ڈفرینٹ جو یعنی ورکنگ ایکٹیویٹیز ہیں, ایز اے ٹرینر, اسمارٹ فون ٹرینر. اچھا, ایز اے اسمارٹ فون بھی آپ چلا لیتے ہیں؟ جی, ایز اے اسمارٹ فون ٹرینر,
اور ایز اے کمپیوٹر انسٹرکٹر بھی میں ورک کر رہا تو ہوں. آپ کوئی سافٹ ویئر بھی چلا لیتے ہیں جیسے لوگ واٹس ایپ فیس بک وغیرہ چلاتے جی ہیں؟ الحمدللہ آل اوور، یعنی ایک جو چونکہ ٹرینر ہے وہ اس کا کام ٹریننگ دینا ہوتا ہے، تو obviously سوشل میڈیا کے آل اوور جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں جی فیچرز ہیں، ہاں پورا آپریٹنگ سسٹم یہ تو الحمدللہ. کمال کی بات آپ نے کی ہے. تو الگ سلسلہ مجھے کرنا پڑے گا اور دیکھنا چاہوں گا میں خود بھی کہ آپ اسمارٹ فون کو کیسے یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ اوپن کیسے کریں گے، فیس بک کیسے چلائیں گے. یہ تو کمال کی چیز ہے بھائی. یہ بغیر دیکھے یہ سب ہو جاتا ہے؟ جی الحمدللہ میری آئی سائٹ ٹوٹلی، میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں. بائی برتھ بلائنڈ ہے جی تو آئی کیا ہیو ڈن بی ایڈ. موبائل پہ ہاتھ لگا کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت اسکرین پر کیا آ رہا ہے؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ٹچ سینسر پر جب ہم فنگر ٹچ کرتے ہیں ہاں تو اسمارٹ فون میں جو اسکرین پر اپیئر ہونے والا تمام تر جتنے بھی فیچرز ہیں ہاں وہ ٹاکنگ سافٹ ویئر کے تھرو ہمیں ریڈ آؤٹ. اچھا آپ اس کے ٹاکنگ سافٹ ویئر اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، پھر جو اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا آواز کے ذریعے. جی سبحان کچھ اللہ، ڈیولپمنٹ کے بعد اس میں نتیجتاً وہ ہمیں اسکرین پر اپیئر ہونے والی تمام تر فیچرز. کمال ہو گیا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ تو سنا تھا، لیکن کیسی ایجادیں انہوں نے کر لی ہیں. جناب آپ سے ضرور بات کریں گے، مزید آپ سے برین لینگویج پہ بھی بات کرنی ہے. تیسرے اسلامی بھائی ذرا اپنا تعارف پیش کریں. جی آپ. میرا نام اللہ دیتا عطاری چمن عطار چنیوڑ سے میں حاضر ہوا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اللہ دیتا بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ اب تو درس نظامی میں نے مکمل کر لیا ہے. ارے واہ سبحان اللہ، وہیں چنیوڑ سے؟ جی چنیوڑ سے. ارے واہ سبحان پہلے اللہ. میں نے حفظ کیا، ارے واہ. پھر اس کے بعد ملتان اجتماع پہ گیا تھا تو وہاں میرا دعوت اسلامی کا جو بیانات سنے تھے اس کے بعد ذہن بنا، درس نظامی میں داخلہ لیا یہ سردار سن آباد. سن کر درس نظامی کیا پورا؟ جی درجے میں نمبر کتنے آتے تھے؟ پاس ہو جاتے تھے؟ الحمدللہ تقریباً 80 سے زیادہ بھی نمبر. اچھا کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ اب درس نظامی کے بعد کیا ارادہ ہے؟ اب تو تخصص میں داخلہ ملا تو انشاءاللہ وہاں. اللہ اللہ، دیکھیں یہ ہے حرص علم دین کی. کئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں نہیں آتے کہ مخارج ٹھیک کر لیں. انہیں دیکھیں کہ ابھی حفظ قرآن کر لیا، درس نظامی کر لیا، اب تخصص کرنے کا ارادہ ہے. ویری انسپائرنگ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی، اور ماشاءاللہ کمال کے لوگ جمع کیے ہیں آپ نے فضیل بھائی. ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی میرا خیال ہے کہ ہر ہی شعبے کا اسلامی بھائی ہمارے سامنے آ گیا، کہ اسکول ٹیچر بھی ہیں جو 6 سے لے کر 8ویں جماعت کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، حفظ قرآن کے ٹیچر بھی موجود ہیں، جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی موجود ہیں، بی ایس کرنے والے جو پی ایچ ڈی تک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، سافٹ ویئر کے معاملے میں برین لینگویج میں انسٹرکٹر ہیں امیزنگ، اور ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو تخصص کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 6 امیر اہل سنت کے خوبصورت مدنی گلدستے کے مہکتے پھول ہیں. اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب کرے. برین لینگویج کی بات ہوئی ہے شاید بہت سارے لوگوں کے لیے. جی ضرور جی ضرور. اور آپ کے ذریعے یہ ترغیب ہو تو ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ. عز و جل. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ عز و جل ان میں بھی صلاحیتیں ہیں اور یہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ان کی فیملی سپورٹ سب سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوتا یہ عموماً کہ جو فیملی ممبرز ان کے ہوتے ہیں نا، یہ ڈرتے بہت ہیں، گھبراتے بہت ہیں، ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے. صحیح. پڑھنے بھی زیادہ تر بھیجتے نہیں ہیں، ان کو گھر میں ہی رکھتے ہیں. بلکہ ایک نابینا کے متعلق مجھے پتا چلا تھا کہ 60-70 سال میں کوئی وہ 7 مرتبہ بھی گھر سے باہر نہیں. اللہ. اور گھر میں رہ کر اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ نفسیاتی مریض. بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو ہاتھ پیر بھی اس کے میرا خیال ہے کمزور ہو جائیں گے جب واکنگ نہیں ہوگی، باہر نہیں نکلے گا تو کتنا انسان نفسیاتی طور پہ بھی ڈاؤن ہو جائے گا. ہم بھی جب کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں نابینا ہو یا گونگے بہرے اسلامی بھائیوں، تو ان کے سرپرستوں کی اجازت ہمیں ضروری ہوتی ہے. جب تک ان کے سرپرست اجازت نہیں دیں گے نا تو یہ ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں بھی نہیں آ سکتے. ان کے بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. نابینا اسلامی بھائیوں کے یہ پھر آپ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کو لگ نہ جائے، یہ کیسے چلتے پھرتے ہیں؟ جی ہاں، ان میں کام کرنا واقعی آزمائش ہے، اور ہمارے مبلغین ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، گھر سے لے کر آتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں، پھر سفر پورا ساتھ ہوتا ہے، پھر واش روم میں بھی لے کر جانا ہے تو وضو بھی کروانا ہے تو مسجد میں ہاتھ پکڑ کر صف میں لے کر. اللہ 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 اللہ. پوری خدمت ہے، پوری ایک خدمت ہے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں بہت جذبے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیے کہ جب مدنی قافلے ہمارے سفر کرتے ہیں نا تو گونگے بہرے بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کام میں گونگے بہرے بھی بہت آگے ہوتے ہیں کہ واش روم میں ہاتھ پکڑ کر لے کر بھی جا رہے ہیں. اچھا وہ دیکھ تو پا رہے ہیں کم از کم، تو بڑی اچھی دوستی ہو جاتی ہے کہ چلے ایک بول نہیں سکتا ایک دیکھ نہیں سکتا، اس طرح اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اور عمومی اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں عمومی بھی ہوتے ہیں، تو ہم بولے نہ بولے عمومی خود جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے، کرنا بھی والوں کو میری حساب سے ہے کہ جناب ترغیب دلائیں کہ ان کو
कुछ बाहर भेजें। اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیجے تو انشاءاللہ علم دین بھی سیکھ لیں گے، نمازی بھی بن جائیں گے، آپ کے لیے بھی ادب کرنے والے بن جائیں گے، بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے۔ گھر میں قید رکھ کے نہ رکھیں، ان کو کوشش کریں کہ بھیجیں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں، یقین کریں میرے لیے خود اتنی انسپریشن ہے کہ اتنی ہمت ہے ماشاءاللہ۔ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے تو شاید ہم تو ہمت ہی نہ کریں، لیکن یہ ماشاءاللہ کیسے ہمت والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے۔ آئیے آپ کو ایک خوبصورت مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو زبان بتائی گی برین لینگویج جو ہے، یہ دیکھ کر چھو کر کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کو وہ کچھ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ جی نابینا اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہماری ذمہ داری۔ دنیا بھر کے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری، نابینا افراد کے لیے لکھنے اور پڑھنے میں استعمال ہونے والی بریل زبان میں پیش خدمت ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سبق آموز حکایات و واقعات پر مشتمل رسالہ پر اسرار خزانہ۔ یہ رسالہ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اب برین لینگویج میں امیر اہل سنت کے رسائل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پر اسرار خزانہ، یہ رسالہ ذرا دکھائیے گا، میں ناظرین کو دکھاؤں کہ یہ ایک رسالہ کتنا، ہم دیکھتے ہیں تو کتنا چھوٹا پاکٹ سائز ہوتا ہے، لیکن یہ برین لینگویج میں جب رسالہ بنتا ہے تو یہ کتنی بڑی اس کی جو ہے نا وہ سمجھے کہ بک بن جاتی ہے۔ اچھا یہ صفحات دیکھیں، آپ کو شاید کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ذرا زوم بھی کیجئے گا تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اس پر کچھ ہے جس کو یہ چھو کر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کمال ہے مدنی چل کے ناظرین، اور یہ ایک بڑی ٹیکنالوجی ضرور ہے، لیکن اب اس سے دینی طور پہ بھی فائدہ دعوت اسلامی اٹھا رہی ہے۔ تو ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، میں چاہوں گا اس میں سے کچھ پڑھ کے ہم کو سنائیں بھی۔ جناب آپ پڑھ کے سنائیں گے کچھ ہمیں؟ چلے سنائیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک حکایت ہے، جی مکانات کی حکایت۔ جی سنائیے۔ حضرت سیدنا صالح مرقدی رحمہ اللہ علیہ کا گزر ایک کچھ عالیشان مکانات کی طرف ہوا تو آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بلند و بالا عمارتوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تمہیں تعمیر کیا، اور وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے سب سے پہلے تم کو آباد کیا، وہ لوگ کدھر جا چھپے؟ جو سب سے پہلے تمہارے اندر رہائش پذیر تھے، وہ مکان بھلا کیا جواب دیتے؟ اللہ۔ غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، جو لوگ پہلے ان مکانات میں رہتے تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے، اب ان کا نام تک لینے والا کوئی باقی نہ رہا، ان کے بدن خاک میں مل گئے، اللہ، اور ان کے اعمال ان کے گلے کا ہار ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا یہ غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین، کتنا مشکل ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اب کیا اس پہ بھی درس ہوتے ہیں ہمارے؟ اچھا ماشاءاللہ، نابینا اسلامی بھائی برین لینگویج سے درس، کتنے رسائل ہمارے آگے ہیں فضل بھائی؟ اب تک 5 رسالے ہمارے آ چکے ہیں، 5 رسالے آ چکے ہیں، 26 رسالوں پر ہمارا کام ہو چکا ہے۔ اچھا یہ 5 ملا کر ہی 26، ٹھیک ہے، اور یہ پرنٹ ہونا ابھی باقی۔ اچھا تو یہ ایک رسالہ کتنے کا ملتا ہے؟ یہ ایک رسالہ اس کے اصل میں پیج کے حساب سے مختلف اس کے ریٹ ہوتے ہیں۔ 26 رسالوں پر کام ہو چکا ہے، اب اس کا کام اگلا کام کرنا باقی، اس کو چھپوانا باقی۔ اچھا پرنٹ کر کے یہ ایک اندازاً کتنے کا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 250-300 روپے تک۔ اچھا ایک رسالہ 250-300 روپے کا پڑتا ہے۔ تو آپ اگر مثال کے طور پہ ہمیں کوئی مدنی چینل کے ناظرین کو میں ترغیب دوں کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کچھ رسائل خرید کر دے دیں بانٹنے کے لیے، یا اس کو بننے کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے وہ کور کر لیں؟ کاسٹ دے دیں، کیونکہ بنانے تو ہمیں ہی ہے، پرنٹ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح پرنٹ ہوں گے، کہاں پر ہوں گے، یہ عام پرنٹنگ کی طرح تو ہوتے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ اس کی کاسٹ وغیرہ یعنی مقصد ہمیں یہ کسی کو ترغیب ہم دیں کہ بھائی ہمیں 100 رسالے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو 250 روپے کا سمجھے ایک رسالہ، 250 روپے کا ایک رسالہ. تو جتنے رسالے آپ ہمیں وہ رقم دیں گے تو ہم اتنے رسالے پھر یہ نابینا اسلامیہ کو تقسیم کر دیں گے، کیونکہ ہر کوئی خرید بھی نہیں سکتا ہوگا. 250 روپے تقسیم ہی کرتے. اچھا آپ تقسیم ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بڑی کمال کی بات ہو گئی ہے جناب، یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، خود اپنے لیے، دیکھیں اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں، تو 250 روپے کی کتاب اگر ان کو پہنچ جائے گی تو یہ پڑھنے والے بن جائیں گے، علم دین سیکھیں گے اور نہ جانے کتنوں کو سکھائیں گے. تو بڑا زبردست یہ تو کام ہے. میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اور مزید اسلامی بھائی سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ نیت کریں کہ اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیں. ہم سے ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ جو ہمیں اماؤنٹ دیں گے تو اس اجازت کے ساتھ دیجیے گا کہ ہم کسی بھی رسالے کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ استعمال کر سکیں اور اس کو تقسیم کر سکیں. میں کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ تحائف بھی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کو ایک اور خوبصورت دعوت اسلامی کی کاوش دکھانا چاہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ٹچ کر کے بریل لینگویج میں جو پڑھا جاتا ہے، اس پہ جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، جو خصوصی اسلامی بھائی سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے. اور وہ اپلیکیشن کیا ہے؟ اس کا ایک خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری، دعوت اسلامی کی مجلس IT کی جانب سے پیش خدمت ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے موبائل ایپ. اب خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے علم دین سیکھنا ہو گیا بہت آسان. اس موبائل ایپ میں آپ دیکھ سکیں گے حج کا طریقہ اشاروں کی زبان میں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے اپ ڈیٹ نیوز، اور سنیے بولتا رسالہ. آئیے سیکھیے اشاروں کی زبان. آج ہی اس موبائل ایپلیکیشن کو پلے اسٹور کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیجیے. دعوت اسلامی کی کس کاوش کی بات کی جائے، یقین کریں کبھی کبھی یہ چیزیں دیکھ کر خود پر بھی فخر اور جس کو کہتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی پیاری آرگنائزیشن دی ہے، کیا خوبصورت ماحول دیا ہے. ہر شعبے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہے اور دن بدن ڈے بائی ڈے دعوت اسلامی مزید ترقی کرتی جا رہی ہے. ہم نے فضیل بھائی سے اگلے پلان بھی پوچھنے ہیں کہ آپ کا اگلا ارادہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف جاؤں اور سوالات کے جوابات لیں اور ان کو کچھ تحائف تقسیم کریں، آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں اور آپ کی کالز کے دوران میں چاہتا ہوں ہمارے ان پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو مدینہ پاک کی کھجور کے ذریعے ان کا منہ بھی میٹھا کروایا جائے. جی صلو علی الحبیب. جی ذرا بتائیے، کال دیجیے گا ذرا. فضل بھائی سے شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ. حاجی عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ انوکھی عید، ویسے تو مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت خوب ہے، لیکن یہ انوکھی عید اور یہ انوکھا ہی سلسلہ ہے. تو میں محمد اشفاق اتاری پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہ قریبی مسجد میں 7 اسلامی بھائی ہیں، 7 بھائی ہیں. تو وہ 7 کے ساتھ ہی نبینہ ہے، اور ان کا جو بڑا بھائی ہے نا، اسے نبینہ اس نے MA کیا ہوا ہے برانڈ لینگویج میں. تو وہ ہمیں جب ظہر کی نماز کے پڑھنے جاتے ہیں تو وہ درس دیتے ہیں وہاں، اور اتنا اچھا فیل ہوتا ہے. وہ انگلیاں پھیر پھیر کے پڑھتے رہتے ہیں اوپر سے، اتنا اچھا لگتا ہے. تو آج ان اسلامی بھائیوں کو دیکھا تو انشاءاللہ مطلب کہ میں نے نیت کی کہ اپنے بیٹے کو وہ تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ حفظ ان کا جاری، اور میں نے ان کو جامعۃ المدینہ میں انشاءاللہ داخلہ دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. واقعی سوچنے والی بات ہے کہ آنکھ والے درس دینے میں سستی کرتے ہیں اور یہ انگلیاں پھیر پھیر کے درس دے رہے ہوتے ہیں. بہت پیاری آپ کی کال تھی اور امید ہے کہ مزید بہت سو کو پیغام ملے گا. اگلی کال دیجیے گا. سے ماشاءاللہ جی کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ انوکھی عید بہت ہی پیارا ہے، اور اس میں جو خصوص اسلام بھائی آتے ہیں بالکل یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں کیسی زبان کی قدر کرنی چاہیے اور کان وغیرہ کی قدر کرنی چاہیے. عبدالحبیب بھائی، آپ کوئی اشاروں میں کوئی نعت وغیرہ سنا دیں جیسے کہ ذہنی عظمت میں سناتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ انوکھی عید ایک سلسلہ لگا ہوا ہے مدنی چینل پہ، ماشاءاللہ بہت زبردست یہ سلسلہ لگا ہوا ہے. نابینا اسلامی بھائیوں کا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نابینا اسلامی بھائی کوئی درس نظامی کر رہا ہے اور کوئی FSC میں اور کوئی دنیاوی تعلیم میں ماشاءاللہ بہاریں لٹا رہے ہیں. اللہ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر قائم مردن سے تو عافیت کے ساتھ قائم مردائم رکھے. اور یہ سوال تھا کہ ان میں کام کس طرح کیا جائے. جی ان میں کام کس طرح کیا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس شعبے میں تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اس میں یہی ہے کہ مجلس خصوصی اسلامی بھائی جو ہیں ہمارے، ان سے آپ رابطے میں آ جائیں،
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके क्या क्या काम होते हैं, ये मदरसुल मदीना भी इनके हमारे लगते हैं, मदरसुल मदीना बालेगान, मदनी दौरे भी ये करते हैं, मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं। तो ये जब आएंगे तो कुछ ऐसी बातें होती है जो इनके मुतालिक समझाना भी होता है, क्योंकि इनको लेकर चलना ये भी एक काम है, यानी हाथ पकड़ कर चलाना जो है ना, ये भी एक कोर्स है। अच्छा, इनको हर कोई नहीं चला सकता? हर एक हाथ पकड़ कर नहीं चला सकता। अच्छा। हाँ, बात चलाने वाले जैसे कोई नाबीना जा रहा है तो रास्ता उसको पार करवाना है या मस्जिद में लेकर जाना है, तो वो अपने अंदाज से चल रहे होते हैं। जी जी जी। तो उसमें इसको बेचारे को बहुत ठोकर लगती है। इससे बेहतर तो ये अकेला ही निकल जाए। अच्छा। जी हाँ, ऐसा अल्लाह, इसका पूरा तरीकेकार है कि आपको इसका हाथ किस तरह पकड़ना है, इससे कितने फासले पर खड़ा रहना है, अच्छा, इस साइड पर आपको खड़ा रहना है। गुड। हर साइड पर खड़ा रहकर हम चला भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। और फिर इनको लेकर किस तरह चलना है, ये पूरा मतलब है कि ये भी पूरा सीखना है। जनाब ये वाकई बहुत सारी बातें, और ये अच्छी नीयतों के साथ इस मजलिस से आप राब्ता कर सकते हैं। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अनोखी ईद बहुत ही प्यारा सिलसिला जारी और सारी है। मरहबा मरहबा, इस उम्मत को गुनाहों से बचाने का बहुत ही बेहतरीन जरिया एक मदनी चैनल भी है। मैं नियत करता हूँ कि इन इस्लाम भाइयों के लिए खसूसी जो आपने रिसालों की तरकीब दिलाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 26 शरीफ की निस्बत से 26 रिसालों की पेमेंट पेश कर दूंगा। अल्लाह ताला ये देना मेरा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे लिए अब्दुल हबीब भाई दुआ भी फरमा दीजिएगा, निरीना औलाद तरीना नसीब हो। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा जनाब, कुछ सवालात हैं और यहाँ इस्लामी भाइयों से सवाल पूछते हैं। बापू कुछ तहाइफ ले आए भाई। देखिए कौन जो जवाब देना चाहे वो हाथ उठाएंगे। ठीक है, पहले मैं सवाल कर लेता हूँ। बताएंगे कि वुजू की कितनी सुन्नतें हैं? चलें, ये माइक लीजिएगा। ये हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई जो हाथ उठाए जिन्होंने, इनसे पूछे। चले शकील भाई नाम है इनका जी, और माइक दीजिए इनको। वुजू की सुन्नतें बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वुजू की 14 सुन्नतें हैं। वुजू की 14 सुन्नतें हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपको मदीना शरीफ और क्या खूबसूरत तोहफा मिल रहा है, बताएंगे बापू आपको माशाल्लाह। जी बताइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना शरीफ के बिस्किट मुबारक और 13 मुबारक पानियों का मजमुआ। क्या बात है जनाब। शव्वाल के महीने में एक बड़ी अजीम हस्ती का यौम विलादत है। मैं यौम विलादत बताता हूँ, आपने उस शख्सियत का नाम बताना है। 10 शव्वालुल मुकर्रम किस शख्सियत का यौम विलादत है? जो नाबीना हो मेरा ख्याल है उनसे लीजिए, ये इनसे लीजिए। नाबीना है कोई? अच्छा, ये भी नाबीना है। अच्छा चले, जो हाथ उठा रहे हैं इनसे पूछे। आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तनवीर अत्तारी जी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हाजी साहब से अर्ज है कि मेरे लिए, मेरे वालिदैन और अहले खाना के लिए बेहसा मग़फ़िरत की दुआ आमीन आमीन। और मदीना शरीफ हाजिरी नसीब हो जाए, बुलावा आमीन आमीन आमीन। आपका जो सवाल है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान सुभान अल्लाह सैयदी आला हजरत का यौम विलादत 10 शव्वालुल मुकर्रम, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। इन्हें भी मदीना शरीफ के बिस्किट मुबारक और 13 मुबारक पानियों का। चले एक और सवाल कर लेते हैं। ये बताइए कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कितने बेटे थे? नाम भी बताने हैं फिर। यहाँ पर से चले, यहाँ ले लें, यहाँ से ले लें। जी बताएं। आप खड़े हो जाएं जी, आप खड़े हो जाएं जी। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी जी। बताइए बीबी फातिमा के बेटे कितने थे? 2 बेटे, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन। नहीं जनाब, यही तो मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। ये दोनों तो दुनिया को पता है। जी बताइए, दूसरे भाई हाथ उठा रहे जी, दूसरे भाई। अच्छा आप खड़े रहिएगा, आप भी खड़े रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल अतारी है जी। जी उनके तीसरे बेटे का नाम मुहिस था। मुहस्सिन जनाब। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मुहस्सिन जनाब, दोनों को तोहफा दे दें। चले जनाब, जी दोनों को इंशाल्लाह मदीना शरीफ के बिस्किट और मुबारक पानियों का मजमुआ। माशाल्लाह। सिलसिले का वक्त इतना जल्दी खत्म हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हम सोच कर आते हैं कि ये भी बताएंगे वो भी दिखाएंगे, लेकिन ये खुसूसी इस्लामी भाइयों का सिलसिला बहुत जल्दी इख्तिताम के करीब पहुंच जाता है। ये हाथ उठाया मदनी मुन्ने ने, कुछ पूछना चाह रहे लगता है, पूछे भाई जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, मेरा नाम शायन है, मैं बाबुल मदीना कराची से हूँ। जी बेटा। अब्दुल हबीब भाई, मदनी चैनल में आपका सिलसिला आता था ज़हनी आजमाइश। जी जी। मैं सुनता था लेकिन मैं देख तो नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप सुन के ज़हनी आजमाइश सुनते थे, ठीक है जी। अच्छा लगता था आपको? जी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो मैंने उसके
चंद शेर याद किए हैं। अरे वाह, क्या मैं आपको सुनाऊं? चले सुना दें, सुनाइए। अल इल्मुन नूर, अल इल्मुन नूर, अल इल्मुन नूर, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान है। समा है जीत का, शिकस्त भी निशान है। इल्म नूर माशाअल्लाह, है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म नूर वाह भाई वाह, आप तो है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी फरमाएं। अब्दुल हबीब भाई, वो कौन सा मकाम है जहाँ जाना आपको बहुत पसंद है? हाय हाय, वो मकाम तो सारी दुनिया का पसंदीदा मकाम है। नबी पाक का रोज़ा मदीना मुनव्वरा सबसे ज्यादा पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, चला कीजिए। दूसरा ये है, अब्दुल हबीब भाई आप तो मदीने जाते रहते हैं, हम तो नाबीना हैं, हम तो देख नहीं सकते। पर आप ये बताइए कि मदीना कैसा है, और आप भी हमारे लिए दुआ करें कि हम भी मदीना जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, इंशाल्लाह आका बुलाएंगे, हम जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। पाक आपको आपके अम्मी अब्बू के साथ मदीने की हाजिरी अता फरमाए। मदीना जो है ना बेटा, वो ऐसी बस्ती है कि जो सिर्फ आंख वाला नहीं देखता, वो दिल वाला भी देख लेता है। और वहां जाकर भी कई लोग महरूम हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो यहीं से पा लेते हैं। तो अल्लाह मुझे और आपको जब भी मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मकबूल हाजिरी अता फरमाए, बाअदब नसीब फरमाए, और जब यहाँ भी रहें इंशाअल्लाह मदीने की यादों में गुम रहें। पे तबलीग सुन्नत तू जहाँ रखे मगर ए काश, मैं ख्वाबों में पहुँचता ही रहूं अक्सर मदीने में। और जब मदीने जाएं, और आपने पूछा मदीना कैसा है, सुभान अल्लाह, तो मदीने की बात तो पूरी हो ही नहीं सकती है, बयान हो ही नहीं सकती है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, आप फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। मदीने में तो सब कुछ है। नबी पाक का रोजा चूंकि वहां पर है, सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। क्या बात है मदीने की गलियों की। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, सारे जग नालों लग दिया चंगियां, मदीने दिया पाक गलियां। पूरी दुनिया में मदीने जैसी कोई मिसाल, ऐसी हवा, ऐसी फजा नहीं है। अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आपको प्यारा सा तोहफा देते हैं माशाल्लाह, ये सूट है आपके लिए, मदीने के बिस्किट भी हैं, प्यारा सा तबरुक वाला पानी भी है इंशाल्लाह, ये लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जरा संभालिएगा, चलिए माशाल्लाह। वक्त हमारा खत्म हो गया है, मदनी कसौटी भी। अच्छा, बदरी मुन्ने भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से माइक दे दे भाई, इनको टाइम हमारा खत्म हो गया है और अगले सिलसिले की तरफ हमने जाना है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, नाम सुनाना, तैबा का चांद आया जो तो दीवानो, तैबा का चांद आया जो तो दीवानो, मैं हूँ मेरा पे अकबर तशरीफ बनाने, मैं हूँ मेरा पे अकबर तशरीफ बनाने, आदम बिया के सरवर, आदम बिया के सरवर तशरीफ बनाने। सुभान अल्लाह
سبحان اللہ. سب مل کر کہیں گے سبحان اللہ. جناب یہ ہے دعوت اسلامی، ہر شعبے کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے. خصوصی اسلامی بھائیوں میں کس قدر شاندار انداز میں کام ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے. فضل بھائی ایک منٹ میں آپ کا اگلا پلان کیا ہے؟ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. جی اس میں خاص کر کے ابھی نابینا کا کیونکہ یہ سلسلہ ہے تو اس حوالے سے کافی ہماری پلاننگ ہے، بہت کچھ کام کرنے، لیکن جو ایک بڑا کام ہمیں فی الوقت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مدارس المدینہ بنانے حفظ و ناظرہ کے. اچھا ان کے مدارس الگ ہوتے ہیں مدارس سے؟ ابھی تو ساتھ ہی ہے نا، لیکن ان کو ساتھ آزمائش ہوتی ہے کیونکہ یہ جہاں رہتے ہیں جس طرح، تو ان کے حساب سے ہمیں وہ سارا انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے. ان کے درجوں کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے، ان کی رہائش کا حساب الگ ہوتا ہے، ان کی سیڑھیاں چڑھنے کی ترکیب ہوتی ہے، تو اس میں بھی کچھ ہمیں لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اور واش روم وغیرہ قریب ہونے چاہیے، وضو خانے اس انداز کے بنے ہونے چاہیے کہ ان کو ٹھوکر نہ لگے، ان کو آزمائش نہ ہو. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا سیپریٹ ہم بنائیں. ابھی تو یہ آ رہے ہیں لیکن وہ تکلیف ہو جاتی ہوگی، آزمائش ہوتی. جناب یہ تو کمال کا کام ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کئی ایسے عاشقان رسول ہوں گے جو اپنے والدین اور مرحومین کے لیے مدارس بنانا چاہتے ہیں، جامعات بنانا چاہتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ مدارس مخصوص اسلامی بھائیوں کے لیے، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بنائے جائیں، جن میں ان کے لیے رعایت ہو، جن میں ان کے لیے آسانیاں ہوں، ایسی سیڑھیاں ہوں جس پر یہ آسانی سے چڑھ سکیں، وضو خانے اور واش روم کی جو احتیاطیں بتائی ہیں. سبحان اللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مدرسۃ المدینہ آپ ہمیں پورا پلان دیجیے گا، ہم اس کو ضرور بنوائیں گے. مجھے امید ہے ناظرین بہت سارے مل کر بنوائیں گے، اور ہم انشاءاللہ کم از کم ہر بڑے شہر میں تو ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے. ہر شہر میں ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو خصوصی اسلامی بھائیوں کا خیال رکھیں گے. اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. تو آپ امید ہے کہ سلسلے کو آپ نے پسند کیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے راضی ہے پھر کیا کمی ہے، بصارت نہیں ہے تو کیا غم کریں ہم، بصارت نہیں ہے تو کیا غم